نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل شروع کے غلاموں میں سے اور انتہائی جفاکش، مجاہد، اصول پسند اور تائید حق کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا عمار ابن یاسر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے، کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے ہیں جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے عرس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے تھے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے۔ اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے
لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج. حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر تو اس بندے پر کوئی حرج. ہاں حرج کس پر ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا تو فعلیہم غضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب. لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا. اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے. کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے. موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا. اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات دینے کے لیے. اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں. یہ الموجم الاوسط کے اندر حدیث ہے. ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوچھ سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے. یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے. کمبل پوچھ سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا. اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا. مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. یہ تو راز کی بات ہے. فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اور پھر دلیر آدمی،
پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا 91 سال، کچھ نے لکھا 93 سال، کچھ نے لکھا 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے، آپ لے کے تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے۔ آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اسی کہنے تھا تو پتہ ہی نہیں۔ ہاں تو پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نا نو جنہیں پیتی آ پھر انہاں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ کہ تو اس سے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتا اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا ماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی، ہر ویلے ہے کھالا ہے، کڑتا پالا ہے، جراباں کی تنگ کیتا ہے، تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی۔ اس کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے۔ ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں مینوں آ گئی ہے، میری دعا ہے۔ تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے۔ پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا ہے نا۔ تو کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے، بنا تجربوں کے نہیں مانے گی، یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے عزیز، یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی پربہار زندگی، بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے، اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقوی، ان کی اپنی خوبصورتی، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا اور کان کٹے والے، آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے، اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر، اس طرح لوگ کشتۂ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی، ان لوگوں کا وہ خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں،
تشریف لے گئے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائیں، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔ کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے، پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیا دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہے، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہیں، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن حضرت عمار ابن یاسر۔ اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے۔ یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کہو، سوتے کو جگاؤ نہ۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا۔ وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ۔ اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ اللہ پیار کرتا ہے نا، تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہی پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے۔ جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا۔ جیتنا ضروری نہیں، لڑنا
آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے۔ میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بات سنائی تھی۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اوپر کام کریں، محنت کریں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ، اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ فعال جد و جہد، کوشش، ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا۔ ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھائی اب کچھ نہیں ہوتا۔ او بھائی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں۔ اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا۔ کیا کہتے تھے پرانے لوگ؟ پوچھ لیں آپ بزرگوں سے، پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا۔ اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے۔ بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے صاحب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوگا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا۔ فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہو کے سہارا بنے گا۔ کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے۔ بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگ، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے۔ کس کی بات کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی۔ 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا۔ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہو۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں۔ ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی۔ عظیم لوگوں کے طرز حیات کو اپنائیں۔ ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر چھوڑ دے، تو اس نے نقاب آگے کر لیا۔ کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ نظر جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟
تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں. اتنا بڑا دھوکہ اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے, 2-3 سیٹیں مل گئیں, تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. جس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے, اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں, اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں, ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے, انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا, کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے, میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے, مجھے تب فائدہ ہے جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر, آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, سامنے والا پاگل ہے, بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تکلیف. یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے, لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی, مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے, کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے, جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے, تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے, مہربانی فرمائیں, جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے, جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا, کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین, آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملما سازی, وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا, حصل ما فی الصدور, جب سینوں کی چیزیں باہر آئے, میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے. مشکل ہو جاتا ہے, لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. جب قیامت میں راز کھلیں گے, سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا, اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا, اس نے کہا روٹی دوں گا, کپڑا دوں گا, مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا, اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا, اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے. لوگ بیچارے مجبور ہیں, پریشان ہیں. ہمارے ملک میں PhD کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے, لوگ آزمائش کا شکار ہیں. کدھر جائیں, سیاستدان کے پیچھے لگ گئے. لوگوں نے نعرے بھی لگائے, لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بلوا کے چسپاں کیے, ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے. وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے. وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا. اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا, پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میں راز کھول دوں گا. ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ, بولیے سارے کہیے انشاءاللہ. کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے. سنیں, ابو داؤد شریف میں, ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا. پشت ہوتی ہے نا, پشت, مقعد, سرین, اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا, وجود کے ساتھ لگا دے گا. حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا, اونچا جھنڈا ہوگا قد سے. لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے, کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے,
یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں نہیں لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا، قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے پجاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی ہر چیز، کھل جائے گا سارا، آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات۔ کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ لیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے کا، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جا کے سنا کریں۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون، تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہے، توجہ ہے میری بات پر۔ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے،
تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہو گئے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا. فرمایا راز کھلے گا، راز. قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں. تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے ہیں میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی. میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا. فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں. ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز. ہم تو مطلب بیزی ہیں. بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام. اللہ اکبر. بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 10,000 بار پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے. اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے. وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے. کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات. لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں. میں نے کہا بادشاہ لے چلو. جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ. پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے. کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں. کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا. یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے گئے. کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے. اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار نے ہی بتایا ہے. اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکات لے نہیں سکتا. مجھے حضور نے کہا جا اسے کہا تجھے 500 دینار دے. کم پڑھا درود شریف؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے. تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل، سارا دربار گزر گیا. اینڈ پہ ایک حجرا آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا قیمتی. لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے،
कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई हैं, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए, और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ? तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना, ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ है ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत ना संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूं तो मैं और मेरी बीवी यहां आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियां सीती है तो मैं यहां बैठ के टोपियां सीता हूं, टोपियां सीता रहता हूं, मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूं, चटाइयां बनाता रहता हूं, भेजता रहता हूं। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूंगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊंगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूंगा, अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाए, इनको अल्लाह बड़े मर्तबे और बड़े मकाम अता फरमाए, इन पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हो। वो लोग जिन्होंने नामो नमूद नहीं बनाया, छुप छुपा के दीन की नौकरियां करते रहे, कोने में होकर काम करते रहे, उन्हें अल्लाह जब अजर देगा तो बड़ा देगा। हमें बड़ा शौक है ओहदों पे जाने का, सियासी समाजी रुफाई, बल्कि हर आदमी कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी किसी कोने से आप पूछेंगे तो पहुंच जाएंगे, क्या उसका फायदा है। बड़े सारे लोग थे, हम तो सिर्फ कहते हैं ना कोने से पूछना तो पहुंच जाओगे, तो बड़े सारे लोग थे जो पूरे पूरे शहरों के मालिक थे, उनके नाम रजिस्ट्रियां थी, उनके नाम हर चीज दर्ज थी। किधर गए वो, कहां गए? ये जब राज खुलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे सीनों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, सीनों के अंदर, ये जब खुलता है तो हालात बिगड़ते। अपनी ज़मीर की आवाज को सुने, अंदर देखे मन क्या कह रहा है। हमें पता होता है सच क्या है, हमें पता होता है झूठ क्या है, हमें पता होता है खैर क्या, हमें पता होता है शर क्या है। हमें खबर होती है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में जिंदा हूं, हमें पता है हम झूठ के सहारे वक्त गुजार रहे, हमारे इल्म में है हम कहां खड़े हैं, लेकिन बस जिंदगी गुजर रही है। हम ज़मीर की आवाज पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं, रोज दबा देते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया दो मुंह जिस शख्स के होते हैं वो लानती होता है। दो मुंह, या रसूलल्लाह दो मुंह किसके होते हैं? फरमाया एक के पास जाता है तो कहता है तेरा हूं, पलट के दूसरे के पास आता है तो उसे कहता है मैं तेरा हूं। सबका बना रहता है। कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें। क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई? वजह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर सारे लोग रब रसूल के बारे में माज अल्लाह दुरुस्त नहीं है, बड़े काफिर नहीं पाए जाते दुनिया में। इतनी बड़ी हस्तियों पर जब दुनिया का इज्तिमा मुकम्मल नहीं हो सका तो तूने ये कैसे दावा कर लिया सारे मुझे सही कहे? क्यों तू इस चक्कर में है? सारों का सही कहना जरूरी नहीं, तेरा सही होना जरूरी है। लोगों का तुझे सही समझना जरूरी नहीं, तेरा सही, बोलिए, तेरा सही होना। मक्का तो सारा मुखालिफ था, अरब तो सारा मुखालिफ था। अब अगर बात यही होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था ना जिधर सारे जा रहे हैं उधर जाते। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। अंदर देखे, अंदर सीनों के राज जो छुए, पता है सही क्या। क्यों झूठ की जिंदगी गुजारते, क्यों दोगला पॉलिसी से वक्त गुजारते, क्यों हम इस तरह करते? अंदर देखे, अंदर झांके, अंदर गवाही देता है आपका कि हक क्या है, सच क्या है। अंदर से पूछे। हजरत वाबशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है, कहते हैं मैं घर के अंदर था तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछूं ना नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है, खैर क्या है, शर क्या है, पूछूं ना। कहते हैं मैं घर के अंदर इरादा किया, इरादा करके मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो रश था, बहुत सारे सहाबा बैठे थे, मैं पीछे बैठ गया तो महबूब फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबशा, वाबशा मेरे करीब आ जा। फरमाते मैं आके दरमियान में बैठ गया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल और करीब आ जा। और करीब आया तो हुजूर कहने लगे उदनु मिन्नी, चल यार और करीब आ जा। कहते मैं इतना करीब आया कि मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लग गए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो? कैसे आए?
کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا، فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے۔ تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا، آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے۔ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا، میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا۔ نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی، بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا، اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھیں گے آپ کو کیا کہہ رہا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا، بس دوائیوں پہ، اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں۔ او خدا کے بندو، اندر کی آواز سنو، آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے، آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا، وہ کہتا تھا چودراہٹ کا کیا بنے گا، کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ اس خول کو توڑ دو، باہر نکل آؤ، آواز پہ لبیک۔ کس بات کا انتظار؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے، آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ کس بات کے انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ بڑے موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے، فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 2 ہی باتیں ہوگی۔ فرماتے اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ 2 ہی باتیں۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اندر جھانکے، یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے۔ بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی۔ اپنے آپ کو سمیٹ لے، استغفار کثرت سے پڑھے، توبہ کرے ہر معاملہ، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھے۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا۔ یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، 1-1.5 دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ، اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا، جہاں ہمیشہ جانا۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے۔ جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم، پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز۔ اس راز کھلنے سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔